طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم فیض احمد فیض کی ایک نظم جس کا عنوان شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں ہے، ہم اس کی پچھلی 3 قسطیں یعنی 3 لیکچرز پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس نظم کا آخری لیکچر، آخری بند پڑھیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بند ایک طویل نظم ہے جس میں کل 19 بند ہیں، لیکن آپ کی کتاب میں 18 ہی بند ہیں، تو میں نے آپ کو وہ 19واں بند بھی سنایا ہے۔ تو آج ہم بند نمبر 13 سے آگے پڑھیں گے۔ تو پہلے میں بند پڑھوں گا، تو پھر بند کے بعد اس کی تشریح ہوگی۔ کب لوٹ جبٹ سے ہستی کی، کب لوٹ جبٹ سے ہستی کی، دکانیں خالی ہوتی ہیں، یہاں پربت پربت ہیرے ہیں، یہاں ساگر ساگر موتی ہیں۔ شاعر فیض احمد فیض اس بند کے اندر اشتراکیت کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ اشتراکیت یعنی 1917 میں جب روس کے اندر امیر اور غریبوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ لٹیروں اور ڈاکو لوگ جو تھے، لوٹ کھسوٹ کے باوجود بھی اس دنیا کی دولت، جو یہ دنیا ہے بری ہوئی ہے، دکانیں خالی نہیں ہو سکتے ہیں، جس میں رہزن بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لیکن تو بھی اس دنیا میں کی دولت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مال دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر پہاڑ ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا ہے، یعنی ہر پربت مانے پہاڑ، ساگر مانے سمندر، یعنی یہاں دنیا کے پہاڑ ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں، اور دنیا کے ساگر یعنی سمندر موتیوں اور دوسرے خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ گویا دنیا میں وسائل اور دولت کی کمی نہیں ہے، ہمیں جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اب بند نمبر 14 پڑھیں گے ہم۔ کچھ لوگ ہیں جو اس دولت پر پردے لٹکاتے پھرتے ہیں، ہر پربت کو ہر ساگر کو نیلام چڑھاتے پھرتے ہیں۔ اس بند کے اندر فیض نے اشتراکی کی نظریے کے زیر اثرات بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مال، وسائل، دولت کو صرف اپنے لیے جمع کر کے دکھا رہے ہیں اور اس کو ہوا تک نہیں دیتے، یعنی وہ دولت انہوں نے پوشیدہ رکھی ہے، انہوں نے اس پر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ سماج کا وہ طبقہ ہے جو اشتراکی زبان میں سرمایہ دار اور استثال طبقہ کہتے ہیں، یعنی جو غریبوں پر، نادار لوگوں پر، مفلسوں پر ظلم، تنگی، سختی کر کے ان کی دولت، ان کی خزانے لوٹے ہوئے۔ اس طبقے نے دنیا کی پوری دولت اپنے لیے سمیٹی ہوئی ہے، یعنی اپنی دولت سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا نہیں چاہتے، یعنی وہ اس دولت کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اب ہم بند نمبر 15 پڑھیں گے۔ کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بڑھ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو لڑ بڑھ کر یہ پردے نوچ گراتے ہیں، ہستی کے اٹھانی گیروں کی ہر چال الجھائے جاتے ہیں، ہر چال الجھائے جاتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر وہ ہیں، سماج میں وہ لوگ جن کا استحصال ہو رہا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جن پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، یعنی وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ مفلس ہیں، وہ لوگ نادار لوگ ہیں، امیر ان کا استحصال کر رہے ہیں،
اور امیر طبقہ ان پر برسر پیکار ہے۔ امیروں کی چھپائی ہوئی دولت اب بانٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کوشش کرنے کہ یہ سرمایہ دار طبقے مکارانہ چالوں کے الجھانے کی جدوجہد میں لگے۔ اب یہ ان کی ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بند اشتراکی کی سوچ کی پوری نشاندہی کرتا ہے۔ اب ہم آگے جائیں گے، یعنی ہم بند نمبر 16 پر جائیں گے، یعنی ہم بند نمبر 16 پر جائیں گے۔ تو 16 پر بند نمبر جو ہے تو ہم پہلے بند پڑھیں گے۔ ان دونوں میں رن پڑتا ہے، ان دونوں میں رن پڑتا ہے، نت بستی بستی نگر نگر، ہر بستے گھر کے سینے میں، ہر چلتی راہ کے ماتھے پر۔ رن بولتے ہیں جنگ کو، نگر بولتے ہیں راستے کو، بستی چھوٹے چھوٹے راستے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ امیر اور غریب دونوں طبقوں کے درمیان اب دنیا کے تقریباً ہر ملک اور ہر شہر اور ہر گھر اور ہر کونے میں ایک جنگ جاری ہو گئی ہے۔ زندگی کے ہر راستے پر امیر اور غریب، سرمایہ دار مفلس برسر پیکار ہیں۔ 1917 کے انقلاب روس اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلی امیر اور غریب کی ٹکر کی طرف اشارہ کرتا ہے شاعر، یعنی اب وہ وقت نہیں رہا ہے۔ اب غریبوں کو، مفلسوں کو، ناداروں کو اب جدوجہد کر کے ان کی یہ دولت جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے اب لانی ہوگی۔ اب ہم پڑھیں گے بند نمبر 17۔ بند نمبر 17 کے اندر شاعر فرماتے ہیں، یہ کالک برتے پھرتے ہیں، وجود جگاتے رہتے ہیں، یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں، وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ شاعر اس کے اندر بھی امیر اور غریب طبقے کی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار طبقہ عام لوگوں کی زندگیوں میں کالک، اندھیرا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی یہ کالک برتے پھرتے ہیں۔ کون؟ امیر، سرمایہ دار لوگ، یعنی کیا؟ انہوں نے اندھیرا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ یعنی زندگیوں میں اندھیرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف سے کہتے ہیں وہ جوت جگاتے رہتے ہیں، جوت بولتے ہیں روشنی کو، وہ دوسری تو یہ آگ لگاتے پھرتے ہیں، وہ آگ بجھاتے رہتے ہیں۔ یعنی دوسری جانب سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مفلس اور غریب طبقہ لوگ ہیں اندھیرے میں روشنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جوت پھیلانے کی، جوت مانی روشنی پھیلانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ کون؟ امیر لوگوں پر یہ جو ظلم کر رہے تھے غریب لوگ، اب یہ روشنی پھیلاتے ہیں، یعنی جدوجہد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرمایہ دار کیا؟ آگ لگائے جا رہے ہیں، اور غریب اس استحصال کی آگ کو بجھانے کی کوشش میں لگے رہے ہیں۔ یعنی غریب طبقہ اپنی جدوجہد میں پوری کوشش کر رہا ہے، وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ اگر وہ ایک طرف سے کالک برتے پھرتے ہیں تو دوسری طرف سے وہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ امیر طبقہ کالک برتے پھرتے ہیں اور امیر طبقہ کالک برتے پھرتے ہیں اور غریب طبقہ آگ بجھاتے پھرتے ہیں۔ اب ہم بند نمبر 18 پڑھیں گے جو نظم کا آخری بند ہے، تو اسی کے ساتھ نظم بھی ختم ہو جائے گی، جو ایک طویل نظم تھی جس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا، یہ ایک طویل اور منفرد اور شاہکار نظم ہے۔ سب ساغر شیشے لال و گوہر، سب ساغر شیشے لال و گوہر، اس بازی میں بدلے جاتے ہیں، اٹھو سب حالی ہاتھوں کو، اس رن سے بلاوا آتے ہیں، اس رن سے بلاوے آتے ہیں۔ رن بولتے ہیں جنگ کے میدان کو، جنگ کے میدان کے اندر۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اب ہمیں بیدار ہونا ہے، اب یہ پیالہ توڑنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس جنگ میں انسان کو ارمانوں اور خواہشوں کے ہیرے موتے شیشوں پر کیا
داؤ لگ جاتے ہیں۔ اب میدان جنگ میں غریبوں اور ناداروں کے جن کو ہاتھ خالی ہیں، بالکل ان کے پاس ایسا کوئی، لیکن بلاوا آ رہا ہے ان کو، آؤ اپنے وجود کو ہم قائم رکھیں اور ہم آگے بڑھیں، اپنے حقوق حاصل کر کے ہی دم لیں گے اور اس جنگ میں کود پڑیں اور صدیوں سے استحصال کرنے والوں کو ہم کچل ڈالیں گے اور اپنے حقوق حاصل کر لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج یہ نظم ختم ہوگی۔ آپ اس نظم کا خلاصہ لکھیے۔